بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور مہدی، امام مہدی علیہ السلام کی ضرورت آخر کیوں ہے؟ تحریر اویس نصیر۔ نبی مکرم ہادی کائنات، دانائے سبل، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث مبارکہ میں ہمیں ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ ملتا ہے جو آخر زمان میں اللہ جل شانہ کی جانب سے انسانیت کی نجات دہندہ بنا کر بھیجی جائے گی۔ امام مہدی علیہ السلام نبی آخر زمان، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کی ذریت میں سے ہوں گے اور انسانیت کو آخر کار اپنی اس اصل منزل مراد کی جانب گامزن فرمائیں گے جس کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تھا۔ امام مہدی علیہ السلام کا تصور جتنا پر امید ہے اتنا ہی عجیب بھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے۔ انسان کا زمین پر مشن کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنات سے پہلے بہت سی مخلوقات کو تخلیق فرمایا۔ زمین، آسمان، فرشتے، چرند پرند، نباتات اور قسم کے جاندار اور بے جان مخلوقات۔ ان سب کی خصوصیات اور جزیات مختلف تھیں، مگر ان سب میں ایک بات یکساں تھی کہ یہ سب ہر حال میں اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے اور اس کی عدم عدولی بجا لینے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ جیسا کہ سورہ الحدید میں اللہ جل شان فرماتے ہیں، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے خدا کی تسبیح کرتا ہے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس طرح سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے خدا کی تسبیح کرتے ہیں اور پر پھیلائے ہوئے جانور بھی، اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب خدا کو معلوم ہے۔ اس طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں مخلوقات میں سے مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بے شک اللہ جل شانہ بردبار اور غفار ہے۔ مگر ان سب مخلوقات کی عبادت شوق محبت سے خالی اور عذر مجبوری ہے۔ اللہ نے ان کو تخلیقی ایسے فرمایا ہے کہ ان کے بس میں اس کے سوا کچھ نہیں جو انہیں حکم کر دیا گیا۔ آج کے دور میں اس کی مثال ایک مشین کی سی ہے جو آپ کے اشاروں پر فوراً آپ کا کام کر دیتی ہے۔ ایک مشین 1000 بار آپ کے کپڑے دھوئے، وہ آپ کی تعریف اور شفقت کی مستحق نہیں ہو سکتی جو آپ کا بچہ ایک گلاس پانی پلانے سے حاصل کر سکتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مشین کے پاس آپ کی بات ماننے کے سوا چارہ نہیں، اور اس کو بنایا ہی کپڑے دھونے کے لیے گیا ہے، جبکہ ایک بچے کے پاس اختیار، ارادہ اور بہت سارے کھیل کے سامان موجود ہیں۔ اس لیے بچے کا ان سب چیزوں پر آپ کے حکم کو فوقیت دینا ایک بڑی سعادت، باعث تعریف اور باعث انعام امر ہے۔ یہی معاملہ اللہ کی مخلوقات کا بھی ہے۔ شمس و قمر کی تسبیح تو خوب، تاروں اور درختوں کے سجود تو بجا، مگر اعمال کے بدلے ان کو نواز کا سرفراز کرنا بے معنی۔ لہٰذا اللہ نے اپنی رحمت بے پایاں اور انعامات بے انتہا سے نوازنے کے لیے ایک ایسی مخلوق کو تخلیق فرمایا جس کو اللہ نے اختیار کی خصوصیت سے نوازا، اور وہ مخلوق تھی جنات۔ اس وقت سے پہلے اللہ نے کہ افضل ترین مخلوق فرشتے تھے جن کو اللہ نے اپنی نور سے پیدا فرمایا اور وہ نوری مخلوق کہلائے۔ جنات کو فرشتوں کے بعد دوسرے درجے کی افضل ترین چیز آگ سے پیدا فرمایا، لہٰذا ناری مخلوق کہلائے۔ ان جنات کو اللہ نے آزمائش کے لیے اپنے خصوصی پلیٹ فارم پر اتارا جس کو ہم زمین کہتے ہیں، مگر آگ کی اصل ہونے کے بدولت جنات میں خیر کے بجائے شر اور تخلیق کے بجائے تخریب کا مادہ زیادہ پایا گیا، لہٰذا انہوں نے اللہ کی زمین پر فتنہ و فساد، کشت و خون کا بازار گرم کر دیا، اور اللہ کو پہچاننے کے بجائے اپنی شہوات کی پرستش اور اپنی وجہ تخلیق سے روگردانی کی۔ لہٰذا اللہ نے اپنے فرشتوں کو اتارا جنہوں نے ان نافرمان شیاطین کو زمین کے کناروں پر دھکیل دیا۔ البتہ جنات میں سے ایک ایسا ذی شعور جن ابھرا جس نے اپنے رب کو پہچانا
اور اپنی وجہ تخلیق یعنی اللہ کی عبادت کو اپنا مقصد زندگی بنایا۔ اپنی اس خاص توفیق کی وجہ سے اللہ نے اس کو عرفہ فرمایا اور اس کو فرشتوں کی صفوں میں خصوصی مقام سے سرفراز فرمایا۔ اس جن کا نام ابلیس تھا، مگر مجموعی طور پر اپنی شیطنیت کی وجہ سے جنات رب عز و جل کے انعامات کے مستحق نہ ہو سکے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت بے پایہ سے نوازنے کے لیے ایک اور مخلوق یعنی انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اب یہ بار عظیم آ کر انسان کے کندھے پر پڑا، جیسا کہ سورہ الاحزاب آیت نمبر 72 میں ہے، بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش فرمائی تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ زیادتی کرنے والا بڑا نادان ہے۔ انسان اللہ کی عجیب مخلوق تھی۔ اس کو اللہ نے ایک ایسی اصل سے بنایا جو حقیر ترین تھی، یعنی زمین کی مٹی، جس سے اللہ نے چرند پرند اور جانوروں کو پیدا فرمایا تھا، اور یہ مٹی کبھی جانوروں کے پاؤں کے نیچے عقارت کی مثال بنتی، کبھی اس پر جنات اپنے قدم رکھ کر اس کو اس کی عقارت کا پیغام دیتے تھے، مگر رب تعالیٰ کی حکمتوں کو اس کی شان عزتی سے زیادہ کون جانتا تھا۔ اس نے اس حقیر مٹی سے ایک ایسی اعلیٰ اور عرفہ مخلوق کو تیار کرنے کا فیصلہ فرمایا جو اپنی حقیر اصل ہونے کے باوجود، نافرمانی اور شہوات کا اختیار ہونے کے باوجود، مادی وسائل کا احتیاج ہونے کے باوجود اپنے خالق کو پہچان کر اشرف المخلوقات کا مقام پائے۔ اس مخلوق کو اللہ نے انسان کا نام دیا اور پھر اس کی تخلیق کا فیصلہ اپنی اکرم مخلوق یعنی فرشتوں کو سنایا، جیسا کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 30 میں ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے انسان سے پہلے، جو کہ جنات کی حرکتوں سے خوب واقف تھے، ان کو جب پتہ چلا کہ ایک اور صاحب اختیار مخلوق زمین میں پیدا کی جانے والی ہے تو فوراً چلا اٹھے۔ انہوں نے کہا، کیا تو نے اس زمین میں ایسے نائب کو بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں پیدا کرے اور کشت خون کرتا پھرے؟ پھر ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ جانتا تھا کہ یہ حقیر مادے سے پیدا کی جانے والی مخلوق آخرکار ان سعادتوں، رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے سرفراز ہوگی جس سے جنات اپنی نادانی کے سبب محروم رہے۔ لہٰذا اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ خاص حکمت جس کے تحت اللہ نے انسان کو بنایا وہ یہی تھی کہ انسان اللہ کی توفیق سے اور اس کی خصوصی رحمت سے آخرکار اپنے رب کو پہچانے گا، اور انسانوں میں سے ایک افضل ترین نفس یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، کو افضل ترین مقام یعنی مقام محمود پر سرفراز کیا جائے گا۔ اسی خصوصی حکمت کے تحت اللہ نے تخلیق آدم کو کہ فوراً بعد فرشتوں کو حکم فرمایا کہ آدم کو سجدہ تعظیمی بجا لائیں، اور جیسا کہ سورہ البقرہ میں، اور ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت نہ تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا، یعنی اللہ کے حکم کا اجرا تھا کہ آج سے ایک ایسی مخلوق اس کائنات میں وجود پذیر ہو چکی ہے جس کا مقام اللہ کے نزدیک سب سے عرفہ ہے، اور یہی بات ابلیس کے لیے ناقابل قبول ٹھہری۔ تو فرشتے سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اللہ ابلیس کی نیت سے خوب واقف تھا، مگر پھر بھی عذرا تکمیل حجت پوچھا۔ سورہ الاعراف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں نے تم کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ تو ابلیس نے فوراً اپنی بڑائی اور انسان سے بغض کا اعلان کر دیا۔ اس نے کہا، میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں گستاخی کا نتیجہ جنات میں سے جو واعظ شعور اپنے رب کی عبادت بجا لا کر سرفراز ہوا تھا وہ بھی راندہ درگاہ ٹھہرا۔ تو اللہ نے فرمایا، تو دفع ہو جا، تجھے شیء نشان نہیں کہ یہاں غرور کرے، بس نکل جا، اور انسان سے بہتر نہیں بلکہ کمتر ہے۔ یہاں ابلیس مزید اکڑا اور اللہ کو چیلنج کر بیٹھا۔ پھر شیطان نے کہا، مجھے تو نے ملعون کر دیا، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا اور ان کو ان کی راہ ماروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔
اس چیلنج کے نتیجے میں جہاں اللہ نے ابلیس کے پیروکاروں کے لیے عذاب کا اعلان کیا، وہیں انسان کے لیے کچھ ایسی مراد کا اعلان فرمایا جو جنات کو مہیا نہیں تھی۔ یہی وہ وسائل اور ذرائع ہیں جن کے ذریعے اللہ حق پرست انسانوں کو سرخرو فرمائے گا اور ابلیس کی باطل دعوت کا بیجا نکال کر باہر کرے گا، جیسا کہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 18۔ بلکہ ہم حق کے ذریعے باطل پر کاری ضرب لگاتے ہیں تو وہ اس کا بیجا نکال کر رکھ دیتا ہے اور باطل اسی وقت نابود ہو جاتا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہاری ہی خرابی ہے۔ ابلیس کی شیطانیت کے مقابلے میں اللہ نے انسان کو اپنی جانب سے جس خصوصی پیکج سے نوازا تاکہ انسان اشرف المخلوقات کے منصب کا حق ادا کر سکے اور حجابات مادی سے ماورا ہو کر اپنے خالق حقیقی کو پہچانے اور اپنے خالق حقیقی کو پہچانے۔ ابلیس کی شیطانیت کے مقابلے میں اللہ نے انسان کو اپنے جانب سے جس خصوصی پیکج سے نوازا تاکہ انسان اشرف المخلوقات کے منصب کا حق ادا کر سکے اور حجابات مادی سے ماورا ہو کر اپنے خالق حقیقی کو پہچانے اور اپنی مادی ضروریات و شہوتوں کے باوجود اللہ کی عبادت کا حق ادا کرے۔ اس کا نام الہامی علم ہے جو اللہ وقتاً فوقتاً اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے انسان کے پاس بھیجتا رہا ہے۔ انبیاء و رسول تو ہر دور میں انسان کے پاس آتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ایسا دور بھی گزرا ہے جب زمین پر ایک ہی وقت میں کئی انبیاء موجود رہے، ادھر ابراہیم علیہ السلام تو ادھر لوط علیہ السلام۔ پھر اللہ کی خصوصی رحمت بنی اسرائیل پر ہوئی کہ ایک نبی کے اس دنیا سے جاتے ہی دوسرا نبی مبعوث کر دیا جاتا، مگر ماضی کی تمام ہی امتوں میں زیادہ تر لوگ حق سے نابلد اور ابلیس کے پیرو رہے۔ اتنے تسلسل سے انبیاء کا آنا اور ہر وقت الہامی علم کا ان کو میسر رہنا ان کے کسی کام نہ آیا۔ یہود نے اللہ کے ساتھ اپنے ہی نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا شریک ٹھہرایا اور نصارہ اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، نعوذ باللہ۔ انسان کی یہ کم ظرفی اللہ کی رحمت بے پایاں میں کمی نہ کر سکی، اور اللہ نے اپنی خصوصی رحمت سے نبی آخر الزمان کے ذریعے انسان کی تخلیق کا مقصد پایا تکمیل تک پہنچانے کا انتظام فرمایا، اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی عظیم حکمتیں ظاہر کرنے کا بندوبست فرمایا۔ ہم وہ خوش قسمت امت ہیں جس کے ذریعے اللہ باطل کو وہ کاری ضرب لگائے گا جس کا اس نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ امت مسلمہ وہ باسعادت امت ہے جس کے ذریعے اللہ اہل باطل اور پچھلی امتوں کو یہ واضح پیغام دے گا کہ میں نے ایک ہی وقت میں کئی انبیاء بھیجے مگر تم نے نصیحت نہ پکڑی۔ میں تمہارے اوپر سہولیات کی بارش کی، کبھی من و سلوہ اتارا، کبھی بادل کا ٹکڑا تمہارے سائے کے لیے مقرر کر دیا، کبھی ایسا نبی بھیجا جو معجزے سے پیدا ہوا اور اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتا تھا، مگر تم لوگوں نے حق کی پیروی نہ کی۔ لہٰذا میں حق کی تکمیل کے لیے ایک ایسی امت سے کروں گا جس کا نبی ایک نبی ہوگا، پوری دنیا میں بسنے والی اسی ایک نبی کی دعوت کی مدعی ہوں گے۔ اس نبی کے اس دنیا سے چلے جانے کے فوراً بعد اگلا نبی مبعوث ہونا تو درکنار، اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ہی ختم ہو جائے گا۔ الہامی پیغام سے اس قدر دور ہونے کے باوجود یہ امت ایک ایسی باسعادت امت ہوگی جو نہ صرف توحید پر متجمع ہوگی بلکہ اپنے درمیان کسی نبی کے نہ ہوتے ہوئے بھی پوری زمین پر اپنے خالق کا حق قائم کرے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے تقریباً 600 سال بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ ان 600 سالوں سے زائد سالوں میں انسان کی گمراہی کا یہ حال ہوا کہ پوری زمین پر شاید ایک بھی شخص اہل توحید میں سے نہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہوئے 1500 سال بیت گئے، مگر اللہ کے خصوصی کرم کی بدولت امت مسلمہ میں آج بھی غالب اکثریت اہل توحید کی ہے۔ نبوت سے اس قدر دوری کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں، کوتاہیاں اور کمزوریاں ضرور پیدا ہوئی ہیں، مگر اللہ کے وعدے کے مطابق یہ امت ان کمیوں، کوتاہیوں اور کمزوریوں کو دور کر کے زمین پر بالآخر حق قائم کرے گی۔ انسانیت کے مشن کی تکمیل کے لیے امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے ہوگی۔ انسانیت کے مشن کی تکمیل امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے ہوگی۔ وہ انسان جو کئی انبیاء کی موجودگی میں حق کو نہ پکڑ سکا، وہ نبوت سے اس قدر دور ہو
کر کیسے حق کو پہچانے گا؟ جس کا کام انبیاء علیہ السلام سے آغاز ہوا وہ کام عام امتی کیسے پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے؟ اللہ کا اس امت پر خصوصی کرم ہے کہ اللہ انبیاء اور نئی شریعت تو نہیں بھیجے گا مگر اسی امت کے کچھ مصلحین اور مجددین کو ذمہ داری سونپتا رہے گا، جیسا کہ سنن ابی داؤد میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس امت کے لیے ہر صدی کی ابتدا میں ایک ایسے شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ ان مصلحین کا سلسلہ حضرت مہدی پر جا کر اپنے منہج کو پہنچے گا، اور امام مہدی علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہوں گے جس کے ذریعے اللہ رب العزت اس وعدے کو پورا کرے گا جس کے لیے اس نے انسان کو زمین میں پیدا فرمایا۔ اور اس طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر زمانہ سے ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو بھی اللہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو کھڑا کرے گا اور وہ اسے عدل و انصاف سے اس طرح بر دے گا زمین کو جیسے یہ ظلم و جور سے پہلے بر دی گئی ہوگی۔ اس طرح ایک اور حدیث میں ہے، تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچ کر رہے گا جہاں دن اور رات کا چکر چلتا ہے، اور اللہ کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں چھوڑے گا جہاں اس دین کو داخل نہ کر دے، خواہ اسے عزت کے ساتھ قبول کر لیا جائے یا اسے رد کر کے ذلت قبول کر لی جائے۔ عزت وہ ہوگی جو اللہ اسلام کے ذریعے عطا کرے گا، اور ذلت وہ ہوگی جس سے اللہ کفر کو ذلیل کرے گا۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں نے اپنے خاندان میں دیکھی ہے، اور ان میں سے جو لوگ مسلمان ہوں گے اللہ نے انہیں شرافت اور عزت سے نوازا، اور جو کافر رہا اسے ذلت، رسوائی اور جزیہ کا سامنا کرنا پڑا۔ آئندہ کی تحاریر میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں اسلامی نظام کا قیام کیسے ہوگا۔ انشاءاللہ ہماری تحریر کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ساری ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ آئندہ تحریر سے بھی مستفید ہو سکیں۔ والسلام، تحریر اویس تصیر۔